لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم ويسطع بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه قبل أن تحاسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لایا میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت 28ویں پارے کی ہے سورۃ تحریم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے میرے بندوں تمہارے لیے میں نے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا سچی اور پکی توبہ کر لو عسى ربکم ان یکفر عنکم ان قریب تمہارا رب
تمہیں معاف کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر تمہیں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور کل قیامت والے دن جو لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم ویسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسعی بین ایدیہم وبنورہم، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم ویسعی بین ایدیہم وبایمانہم ویقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ اپنے رب سے کہیں گے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبہ قبل ان تحاسب، فرمایا اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے رب رب کرنے والو، اے رب کو یاد کرنے والو، حاسبہ قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کر لو، اپنی جانچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے اور احسان ہے، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ 25 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ میں اللہ رب العالمین دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ ساتھی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا باہر موجود ہیں، اور خواتین حضرات، میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا ہے اور سحری اور افطاری کی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ٹوٹی پھوٹی عبادت، اللہ جیسے بھی انہوں نے عبادت کی ہے ان کی عبادت کو قبول کر دے، اے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ان کی اس عبادت کو جہنم سے آزادی دلانے والا بنا دے، اے اللہ جتنے چند دن باقی ہیں اے اللہ اسی طرح ان کو عبادت کرنے کی توفیق دے رکھ، اے اللہ اپنی یاد میں مشغول رکھ، پھر شاید زندگی کے ساتھ بشرط زندگی جن کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا، 1 سال کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ محترم بھائیوں، میں کچھ نصیحتیں اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پورا مہینہ گزر گیا، آج 25 دن بیت گئے ہیں، کل ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آج میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے۔ غور کریں نا کہ کتنی جلدی رمضان کا مہینہ بیت گئے۔ سچی بات ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک، آج 25 رمضان تک، میں نے جتنا جلدی اس رمضان کو گزرتے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی گزرتے نہیں دیکھا۔ صحیح بات، یہ اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے بھی ایسے رمضان گزرتے تھے؟ اس دفعہ سچی بات ہے نہیں پتا چلا کہ رمضان کیسے گزر گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں
میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اے میرے بندے جو چند دن 4 سے 5 دن تو رہ گئے ہیں، میرے بندے جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں باقی ہیں، آجا میرے سامنے آجا، مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، میں تیرا رب تجھے ویسے ہی معاف کروں اور میں تیرا رب تجھے ایسا بنا دوں گا جیسے تُو نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اسلام لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو سچی اور پکی توبہ کرو۔ میرے محترم بھائیو، آج تک ہم یہی باتیں سنتے آئے ہیں کہ توبہ کر لے جی، توبہ کر لے جی، معافی مانگ لے جی، استغفار کر لے جی۔ اور میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے کہ ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ توبہ کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، تو بندے کے اوپر کیا اثرات نظر آتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال بندے کے ہوتے ہیں، کون سے ایسی عملیات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ خود محسوس کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اسلام والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حاسبہ قبل ان تحاسب، فرمایا اے ایمان والو، اے بیان کرنے والو، اے مولوی صاحب، اے قاری صاحب، اے سننے والو، اے سنانے والو، حاسبہ قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ میرے بندے، میری بندی، بتا جس بات کا تجھے علم تھا، پتہ تھا، کیا اس پہ عمل کیا تھا؟ کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا؟ کیا اپنے شب و روز میں، دن رات میں لے کر آیا تھا؟ اس لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبہ قبل ان تحاسب۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں کوئی ایم پی یا ایم این اے یا چیئرمین آ جائے یا ممبر آ جائے یا کوئی بڑا وزیر آ جائے یا ہمارا ہی کوئی جاننے والا، ہم سے کام لینے والا آگے میں یہ پوچھ لینا، بھئی بتاؤ مولوی صاحب آج سارا دن کیا کیا ہے؟ آج سارا دن کیا کیا ہے؟ تو سچی بات ہے ہم 24 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہم بھول جائیں گے، ہم اٹک جائیں گے، ہم رک جائیں گے، ہم کہیں گے مجھے سوچ لینے دو، مجھے غور کر لینے دو۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن سے ڈرا رہے ہیں، اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس نہ سامنے نہ آگے نہ پیچھے کوئی نظر نہیں آئے گا، انسان تنہا کھڑا ہوگا، انسان اکیلا کھڑا ہوگا۔ آج آپ کہیں پہ جائیں نا، آپ کو ساتھ دینے والے، آپ کا ساتھ نبھانے والے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے قسمیں کھانے والے بہت مل جائیں گے۔ یہ ہم
آپ کے لیے جان لگا دیں گے، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ اور تو میرے محترم بھائیو، یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کے طور طریقے ہیں کہ انسان کے ساتھ مل نپٹا لیتا ہے، کام کو حل کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا جن کے ساتھ ساری زندگی ساری عمریں بتائی ہوں گی وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبہ قبل ان تحاسب، کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو۔ میرے محترم مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے۔ کیسے لے لے؟ کہ میرے رب نے اس مہینے کو میرے اوپر نافذ کیا تھا، میرے اوپر مقرر کیا تھا، میرے اوپر فرض کیا تھا، اور میرے رب نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے وحی کر کے بتایا تھا، کہ سمجھایا تھا کہ جو تمہارا امت تھی اور رب کا بندہ یا رب کی بندی اس مہینے کو پاتے ہیں اور پانے کے بعد اس کے حق کو ادا کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور رب کو منا لیتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں اور رب ان سے راضی ہو جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی دیکھ لے، اپنا جائزہ لے لے، 25 دن بیت گئے ہیں، آج 25واں روزہ ہے، آج 25واں روزہ ہے، 26ویں رات ہے، اور جیسے ان 25 نہیں چلا، کسی کو سمجھ نہیں آئی، کل کہہ رہے تھے جی پہلا روزہ ہے، آج کہہ رہے تھے 25واں روزہ ہے، کل کہہ رہے تھے پہلا جمعہ ہے، آج کہہ رہے ہیں آخری جمعہ ہے۔ تو جس کو نہیں سمجھ آئی میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ جو تو 25 دنوں میں کام نہیں کر سکا، تیرا رب تعالیٰ تیری ایک آہ پہ وہ سارے کام کر دے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 ہے نا؟ 7۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک کا سفر کتنا؟ 3500 سال کا، یعنی کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے عرش تک 3500 سال کا سفر ہے۔ اور فرمایا ایک بندے کے درمیان اور ایک رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا ایک بندے کے درمیان اور ایک رب کے درمیان فاصلہ ایک سچی آہ کا فاصلہ ہے۔ ایک سچی آہ، ایک سچی اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی اپنا جائزہ لے لے، اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو پرکھ لے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف نہ کروا سکا وہ گناہ گار ہے اور لعنتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کس پلڑے میں ہیں، ہم کس سائڈ پہ ہیں۔ مہینہ گزرنے کو ہے، رمضان اپنے جو ہے اختتام کی طرف کو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور میری زندگی کس طرف کو جا رہی ہے؟ کہیں وہ حدیث میرے پر صادق تو نہیں آتی کہ رمضان بھی گزر گیا، عید بھی آ رہی ہے اور میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، مجھ میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، میں نے اپنے آپ کو ذرا تبدیل نہیں کیا۔ فرمایا اپنا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کرو۔
اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر 30 پارے میں فرماتے ہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا البتہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان قد افلح من تزکا جس نے اپنا جائزہ لے لیا اور اپنا محاسبہ کر لیا۔ لیکن آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا جائزہ لے لیا، جس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، جس نے اپنے آپ کو پرکھ لیا۔ ہم اپنے آپ کو تو پرکھتے نہیں ہیں، دوسرے کا پورا حساب رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو پرکھتے نہیں ہیں، دوسرے کا پورا حساب رکھتے ہیں، کون کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کل قیامت والے دن سچی بات ہے ہم نے کسی کا حساب نہیں دیا، میں اور آپ نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور جس کا حساب تو صحیح ہو گیا وہ تو کامیاب، اور جس سے رب تعالیٰ نے یہ پوچھ دیا میرے بندے بتا تجھے اس بات کا علم تھا، پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رب کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اسلام والا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ایمان واحد صحابہ، اس نے ایمان کی حالت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، میں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب سے سچی اور پکی توبہ کر لو، اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ تو جو رب سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں نا، جب پہلا روزہ تھا ہم نے نماز تراویح پڑھی، روزہ رکھا، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ذرا آج دیکھتے ہیں کہ کیا واقعات نہیں ہماری ہوئی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اب تک میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں۔ رمضان شروع ہوا تھا تو میں نے اپنے رب سے التجائیں کی تھی کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اللہ سے ہم نے توبہ کی، اللہ سے ہم نے معافی مانگی، اس معافی کے اثرات کیا ہمارے موجود ہیں؟ توبہ کی قبولیت کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر کے، اس بندے کی معافی کو قبول کر کے، اس بندے کے التجاؤں اور دعاؤں کو دیکھ کے، آہ و بقا کو دیکھ کے اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، جو اس کی پہلے عادات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے اس کا جی بھر جاتا ہے۔ اور جو رب کی نافرمانیاں کرتا تھا، رب کو توڑتا تھا، اب توڑنے کو دل نہیں کرتا، اب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کو دل نہیں کرتا، اب اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر تو اس کا دھیان
نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اعمال کی طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچ رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے، نیک کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے اور سبقت لے جا رہا ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ میرے سامنے نیکی اور میں کر دوں، میرے سامنے کوئی بھی نیک عمل آئے تو میں اس کو۔ محترم بھائیو، پہلی نشانی توبہ کی یہ ہے کہ انسان نیک عمل اچھے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کا گناہوں سے جی بھر جاتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے توبہ کرنے کے بعد کہ توبہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے تو ہماری توبہ انشاءاللہ قبول ہے۔ تو اگر ہمارے کام ویسے کے ویسے ہی ہے جو ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے، جیسے ہماری صورتحال، معمولات، روٹین پہلے کی طرح ہے، پھر میرے محترم بھائی لمحہ فکری ہے، پھر لمحہ فکری ہے۔ اگر مجھ میں تبدیلی نہیں آئی، وہ عادات نہیں بدلی، وہ کام میں نے نہیں چھوڑے جو رمضان سے پہلے میں کرتا تھا اور رمضان میں مجھے چھوڑنے چاہیے تھے، کیونکہ میں نے اپنے رب سے توبہ کی تھی۔ اگر میں توبہ کرنے کے بعد بھی نہیں بدلا، مجھ میں چینجنگ نہیں آئی، رد و بدل نہیں آیا، تو میرے محترم بھائیو پھر ہماری توبہ کا کوئی اثر نہیں۔ دوسری نشانی توبہ کی قبولیت کی، جو بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد دوسری نشانی جس بندے میں ظاہر ہو جائے، سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول ہے۔ دوسری نشانی توبہ کی قبولیت کی، انسان توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ سے مانگی ہے اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے بخش دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، کیونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جو دماغ بوجھل ہوتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے، وہ گناہوں کے ساتھ بوجھل ہوا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک سکون، اطمینان، راحت محسوس کرتا ہے، تو کا سارا جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا، رب کی نافرمانی کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ اتر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں 19واں پارہ سورۃ الفرقان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بے شک مگر وہ لوگ، الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنے رب کو منایا، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ الا من تاب آمن وعمل صالحا، اور رب کی باتوں کو مانتے گئے، رب کی باتوں کو تسلیم کرتے گئے۔ الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، گناہوں کی معافی مانگی، گناہوں سے توبہ کی، رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو جو ہے منایا اور نیکیوں کی طرف آیا، اپنے رب کو راضی کیا اور نیکیوں کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو توبہ کر گیا، جو معافی مانگ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے، آمن وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا گیا،
نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کو ہٹا دیتا ہوں، نیکیوں کو لے آتا ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے نا، جو معافی مانگ لیتا ہے نا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ نیکیاں لے آتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ پھر انسان ہلکا ہوگا کہ نہیں؟ بوجھ کم ہوگا کہ نہیں؟ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کا ذہن اطمینان میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، بوجھل جسم نہیں ہوتا، باری دماغ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، غور طلب بات یہ ہے، کیا واقعتاً ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یا ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، تو سچی بات ہے ہماری التجائیں، دعائیں اور رب کے سامنے آنسوؤں کا بہانا، ہتھیلیوں کا پھیلانا اور رب کو منانا یہ قبول ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا، آئیں اس بندے کی طرح، اس آدمی کی طرح توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک آدمی ہے، وہ مشہور معروف روایت ہے، آپ بھائی جانتے ہیں، 100 قتل کرنے والا انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کوئی کسی کو جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ویسے ہی کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے سے نکلے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، دونوں ہی قتل ہو جاتے ہیں، دونوں ہی مارے جاتے ہیں، وہاں دونوں جہنمی۔ اگر ایک بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں، پھر مارنے والا جہنمی ہے، مرنے والا جنتی۔ مارنے والا جہنمی ہے اور مرنے والا جنتی۔ یہاں تو اس بندے نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے ہوئے تھے، 100 پتہ کیسے ہوئے؟ جب ایک کم 100 قتل کیے نا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی میں نے تو بہت گناہ کر لیے ہیں، میرے اللہ نے پتہ نہیں مجھے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ایک علاقے میں گیا، وہاں جا کر اس نے کہا بھئی میں نے اتنے قتل کیے ہیں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ پھر معافی کی صورتحال ہے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے جس علاقے میں گیا، اس بندے نے کہا، جس سے اس نے پوچھا بھئی کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اتنے قتل کیے تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر، کتنے ہو گئے؟ 100۔ لیکن ارادہ پھر بھی کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے معافی مانگنی ہے، میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یہ تہیہ کیا۔ اس بندے نے پھر کسی سے پوچھا بھئی کیا میری معافی کی کوئی صورتحال ہے؟ فلاں علاقے میں ایک سمجھدار لوگ رہتے ہیں، وہاں جائیں وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ وہاں گیا، وہاں اس نے کسی سے پوچھا کہ بتائیں کہ میری معافی کی صورتحال ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، دوسری جگہ جائیں، آپ کو ایک آدمی ملے گا، اس سے آپ مشورہ کریں، توبہ کی غرض سے نکلا ہوا ہے۔ کس کی غرض سے؟ توبہ کی غرض سے۔
قتل کتنے کیے ہوئے ہیں؟ 100. ابھی وہ وہاں پہنچا نہیں ہے جو مین آدمی ہے جس کو جا کے ملنا تھا، وہاں پہنچا نہیں ہے. راستے میں مالک الموت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، وہ آدمی موت ہو گیا. ابھی توبہ کی کہ نہیں؟ توبہ کی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند ہے. جب وہ بندہ فوت ہو گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. ایک نے بولا جی میں نے لے کر جانا ہے، دوسرے نے بولا جی میں نے لے کر جانا ہے. جو جنتی تھا وہ کہنے لگا جی اس نے ارادہ کر لیا تھا، نیکی کرنے کی طرف یہ بڑھ چکا تھا. اور جو جہنم کے فرشتے تھے وہ کہنے جی ابھی کی تو نہیں تھی، ابھی وہاں پہنچا تو نہیں تھا، ابھی وہاں گیا تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دونوں زمین کو ماپ لو، زمین کو ماپ لو، جس سائڈ کو جگہ زیادہ ہو وہ والے فرشتے لے لو. جس سائڈ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ جس سائڈ کو جگہ کم ہو وہ والے فرشتے لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جس سائڈ کی جگہ کم ہو وہ والے فرشتے لے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندے سے، اب جو ہونے لگا یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جی جس سائڈ کی جگہ کم ہے وہ والے فرشتے لے جائیں. ابھی جہاں سے وہ چلا تھا وہ تو ابھی سفر کم تھا، جن کو اسے جانا تھا وہ بہت زیادہ تھا. جہاں سے وہ جس بستی سے نکلا تھا وہاں سے بھی اسے تھوڑا ہی سفر کیا تھا، اور جہاں اسے جانا تھا وہاں بھی سفر بہت بڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جس سائڈ کو وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اکٹھی ہو جا، اور جس طرف سے وہ جا رہا تھا اس جگہ کو حکم دے تو پھیل جا. ایسے ہوا جب جگہ ماپی گئی، دیکھا گیا کہ کس سائڈ کو جگہ کم ہے، تو دیکھا ہم نے کیا آیا کہ جس سائڈ کو وہ جا رہے تھے وہ جگہ کم تھی، جہاں سے وہ آ رہے تھے وہ جگہ زیادہ. تو حکم کیا ہوا کہ اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں، اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج میں اپنا جائزہ لے لوں نا کہ کیا واقعات نہیں میری کوئی ایک ایسی توبہ ہے، کوئی ایک ایسا گناہ جو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہو، یہ اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ یہ کام یہ عمل میں تیری رضا کے لیے چھوڑتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے معافی مانگ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تجھے بخش دے، تو یہ معافی ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ باتیں نقل کی ہیں کہ میرے بندے جب تم مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، توبہ کرتا ہے نا، میں تجھے معافی نہیں کرتا بلکہ جنت کے اندر داخل بھی کرتا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کر لو. میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا، میرے ساتھ ٹھٹا نہیں کرنا، چلو کر لیتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے. ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، آج کر لیتے پھر معافی مانگ لیں گے، پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے. میرے محترم بھائیوں، کیا میرے سمیت ہم سب کو کسی کو علم ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد معافی تک پہنچ جائیں گے، کہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وقت دے دے گا کہ میں معافی مانگ لوں
اللہ تعالیٰ سے اتنا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے لوگ، اے میرے بندو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا تم سچی اور پکی توبہ کر لو، آتا ربکم ان یکفر عنکم، میں ان قریب تمہارا رب تمہیں معاف کر دو۔ ان قریب کا مطلب ہوتا ہے جلدی، بہت جلد۔ ہماری طرح لوگوں کو آلے ڈالے والے نہیں، ابھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، ٹھہر کے کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے نہیں۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور جنتوں کے اندر داخل بھی کر دیتا ہوں جس کے نیچے نہر بہتی تحتها الانہار، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اور یہ لوگ توبہ کرنے والے، رب کو منانے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورہم ویسطا بین ایدیہم، ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں چمک مار رہا ہو، یسطا بین ایدیہم و بایمانہم، اور یہ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، دنیا میں کیا کہا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور جنتوں کے اندر داخل کیا۔ اور قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، دنیا میں بھی اللہ سے معافی مانگی اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور التجا بھی کی۔ اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر۔ اور یہ معافی مانگنے کی توفیق کن کو ملے گی؟ جن کو دنیا میں ملے گی، کیونکہ نور تو انہی کا مکمل ہوگا نا جنہوں نے دنیا میں توبہ کی ہوگی۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ التحریم ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہیں گے اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، فرمایا اے میرے امتیوں، اے 224 کے روزے رکھنے والوں، 25 دن بیت گئے ہیں، 5 یا 4 دن باقی ہیں، اب گھڑیاں، لمحات، وقت، ایسا وقت، ایسی گھڑیاں تمہارے پاس موجود ہیں کہ جو قبولیت سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ رمضان المبارک کا قبولیت کی گھڑی ہے اور قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کسی ٹائم بھی، ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ یہ افطاری کی ٹائم دعا کرنی چاہیے، اور میرے محترم بھائیو ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ افطاری کے علاوہ کسی اور وقت میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس گھڑیاں، لمحات، چند دن، 2، 4 سے 5 دن باقی ہیں، اور رب کے لیے تو ایک ہے، ایک سچی یہ ہم انسان توڑے، کبھی داڑھی کو ہاتھ لگایا، کبھی گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، کبھی اپنی پگڑی کو کسی کے قدموں میں رکھا، تب بھی جا کے معافی نہیں ملی۔
اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 3500 سال کا. اور ایک بندے کے درمیان اور رحمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایک سچی آہ کا. ایک سچی آہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو میری طرف چل گیا میں دوڑ کے آؤں گا. تو چل گیا میں دوڑ کے آؤں گا. تو 1 قدم آئے میں 10 قدم آؤں گا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو منا لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاسبہ قبل ان تحاسب. اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنے آپ کو پرکھ لو. پھر شاید کہ کسی کی زندگی میں یہ رمضان آئے یا نہ آئے، یہ آخری جمعہ ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کون خوش نصیب لوگ، خوش قسمت لوگ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھیں گے. رمضان کا 20 اور 25 کا پہلا جمعہ پڑھیں گے. اور ہم میں سے کوئی یقیناً نہیں کہہ سکتا کہ میں 20 اور 25 کے رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں گا. کوئی نہیں کہتا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم ابھی اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم ابھی اپنے رب کو منائیں. ابھی وقت ہے رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، تاکہ ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا الا البلاغ والحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام